نظریں جمائے بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع افضلیت کے حوالے سے ہے، ایک پروگرام ہے، اس کو علمی مذاکرہ یا مکالمہ یا زیادہ سے زیادہ علمی مباحثہ کہہ سکتے ہیں، بہت نفیس انداز سے ہوگا۔ فریقین اپنے موقف کا اظہار دلائل کے ساتھ کریں گے اور پھر دوسرے کو سن کے رد دلیل پیش کریں گے۔ واضح ہے کہ اس کا سیاق و سباق اور پس منظر یہ ہے کہ ایک پروگرام میں علامہ یاسین قادری صاحب جو کہ آج محفل میں فریق اول ہیں، انہوں نے بیانیہ دیا تھا افضلیت حضرت علی کے حوالے سے کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، آپ پہ ہمارا سلام۔ اور اس بیانیے کو چیلنج کیا تھا ہمارے دوسرے مہمان سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب نے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج کا پروگرام ہے کیونکہ دونوں کے چیلنجز ان کے سامنے ہیں اور یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں حسن اختلاف آپ دیکھیں گے، علمی گفتگو آپ دیکھیں گے، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش ہوگی، پہلے تو میں حلف اٹھاتا ہوں کہ کسی بھی طور سے کسی بھی دلیل کو یا رد دلیل کو توہین نہ سمجھا جائے، کسی بھی جملے کو ارادتاً توہین نہ بنایا جائے، اور انشاءاللہ کسی کی ذات کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہ کیا جائے، کسی کی نسبت کے اوپر۔ یہاں تک کہ ایک نجی گفتگو میں نے خود علامہ صاحب سے کہا کہ ایک چیز مجھے ایسی لگی جس میں یہ شبہ تھا کہ آپ نے کسی نسبت کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا نہیں میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، یہ اچھی بات ہے، اس چیز کو ہم کنڈیم بھی کریں گے اور اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ اچھے ماحول میں گفتگو آج آگے بڑھ جائے۔ تو پروگرام میں دونوں مہمانوں سے ایک دفعہ ان کا تعارف کروا کے جو تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے علامہ یاسین قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے، مگر صرف پروگرام کے اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ پروگرام میں شامل مہمان کی رائے سے پروگرام کا چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اپنے عقیدے جو بھی ہوں، اس وقت دونوں فریقین کے کچھ عقائد ہیں جس پہ وہ بات کریں گے۔ آپ صرف مجھے یہ ذمہ داری میری قبول ہو جائے، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کا کوئی ایسا مقصد جھگڑا فساد یا توہین کا نہیں ہے، تو اس پہ میری معاونت ہو جائے گی۔ جی اویس بھائی، میں حلف دیتا ہوں واللہ باللہ تعالیٰ، میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں، میرے تخیلات میں، میرے شعور میں کسی بھی اسلام کی پرسنالٹی کے لیے کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی بالکل میرے مائنڈ میں رتی برابر بھی اگر ہو نا، میں حلف دے رہا ہوں۔ ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جب انسان دلائل دیتا ہے، جب آرگیو ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ظاہر ہے میں نے مولا علیہ السلام کی افضلیت کے اوپر دلائل دینے ہیں قرآن و حدیث سے، اہل سنت کی کتب سے، تو شاہ صاحب نے اس کے رد میں دلائل دینے ہیں، تو سننے والوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی فریق جو ہے ان کو گستاخی کر رہا ہے کسی شخصیت کی یا بے ادبی کر رہا ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے نا، میں فقط وہی پڑھوں گا، وہی بیان کروں گا، میرا اپنا وہ کوئی نہ نظریہ عقیدہ، یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی میری طرف سے بات نہیں ہوگی، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بس میں نے وہ بیان کرنا ہے۔ کسی کو گستاخی لگے گی تو میری طرف سے نہیں ہوگی، وہ اس طرف ہوگی جس نے وہ لکھا ہے۔ اس لیے میں بالکل میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری بالکل نہ نیت ہے نہ میری سوچ ہے۔ بہت شکریہ، یہی کچھ میں سننا چاہوں گا ہمارے دوسرے مہمان سے، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، مطالعہ رحم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے تو میں اویس بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں جو ہے اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور میری جو گفتگو تھی اس پر آپ نے ایک طویل مدت کی ایک یوں سمجھیے کہ بریک کے بعد جو ہے ہم نے ایک دوبارہ بیٹھے، چونکہ میں نے جو وقت عرض کیا تھا وہ 21 رمضان المبارک یوم مولا کائنات، شہادت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کے حوالے سے، تو وہ وقت تو خیر گزر گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اب چونکہ ایک نیا وقت طے ہوا ہے، اس میں آپ نے جو بات کی ہے اس اعتبار سے عرض کروں گا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے کسی کو بھی ایسا کوئی جملہ استعمال نہ کیا جائے کہ اس کی عزت نفس پر آنچ آئے۔ بہت خوب۔ نمبر 2 یہ کہ میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ میں جو کچھ بھی ثابت کروں اپنے اکابرین کی کتب سے، اہل السنہ والجماعہ کے جو مستند اور معتمد اور معتبر جو عقائد ہیں ان کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اپنے اکابرین کی روشنی میں ثابت کروں۔ نمبر 3 یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جرا کرنے کا حق بالکل پورے طریقے سے رکھتا رہوں گا کہ علامہ صاحب کی جو گفتگو ایسی ہوگی جو اہل سنت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی، اس پر میں آپ کی وساطت سے، علامہ صاحب سے اگر آپ کہیں گے تو گفتگو کروں گا، چونکہ یہ پہلے ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ آپ نے کہا شاہ صاحب آپ مجھے مخاطب کریں، میں آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا۔ نمبر 3 یہ کہ بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ ہماری جو ہم میں سے جو پہلی جو گفتگو ہو تو آپ مجھے اس پر موقع دیں کہ میں حضرت صاحب سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ عرض کروں گا جو انہوں نے دعویٰ، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں وہ میں انشاءاللہ ہم اس کو ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دیں۔ بس آپ کے دونوں جو وعدے اور حلف میرے سامنے آ گئے کہ الحمدللہ مجھے اعتماد ہو گیا کہ دونوں فریق بہت ہی اچھے ماحول میں گفتگو شنید کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائے، اور یہی ایک مہذب انداز بھی ہے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ کے موقف سے کرتا ہوں، چونکہ آپ نے ایک بیان